ایک قسم کا جنگلی بکرا جس کے سینگوں کی لمبائی 4 فٹ ہوتی ہے، یہ گلگت اور سلیمان میں پایا جاتا ہے۔ سانپ کھانا اسے بہت پسند ہے۔ مارخور کا نام تھوڑا عجیب ہے۔ ناظرین گرامی، آج کی اس دلچسپ معلوماتی ویڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، آج کی اس ویڈیو میں ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ کو انٹرٹین کرنے کے ساتھ ساتھ مارخور کے بارے میں دلچسپ معلومات بھی فراہم کر دیں۔ آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے، جن دوستوں نے ہمارا چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے، براہ کرم وہ جلد از جلد چینل سبسکرائب کر دیں، ساتھ میں گھنٹی پر کلک کر کے آل کو سلیکٹ کر دیں۔ معزز ناظرین، مارخور ایک قسم کا جنگلی بکرا ہوتا ہے جس کے سینگوں کی لمبائی 4 فٹ ہوتی ہے۔ یہ گلگت اور کوہ سلیمان میں پایا جاتا ہے۔ سانپ کھانا اسے بہت پسند ہے۔ مارخور پاکستان کا قومی جانور ہے۔ مارخور کا نام تھوڑا عجیب ہے۔ پشتو اور فارسی زبان میں مار کے معنی ہے سانپ اور خور سے مراد ہے کھانے والا، یعنی سانپ کھانے والا جانور۔ ویسے یہ ایک چرندہ ہے اور سانپ نہیں کھا سکتا۔ اس کی وجہ تسمیہ شاید اس کے بلدار سینگ ہیں جو کہ سانپ سے مشابہت رکھتے ہیں، یا اس جانور کا سانپوں کو مارنا۔ مقامی لوک کہانیوں کے مطابق مارخور سانپ کو مار کر اس کو چبا جاتا ہے اور چبانے کے بعد اس کے منہ سے جھاگ نکلتی ہے جو نیچے گر کر خشک اور سخت ہو جاتی ہے۔ لوگ یہ خشک جھاگ ڈھونڈتے ہیں اور اس کو سانپ کے کاٹنے پر دوا کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں، مارخور پاکستان میں گلگت بلتستان، ضلع چترال، وادی کلاش اور وادی ہنزا سمیت دیگر شمالی علاقوں کے علاوہ وادی نیلم کے بالائی علاقوں میں پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھارت، افغانستان، ازبکستان، تاجکستان اور کشمیر کے کچھ علاقوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ قدرتی وسائل کی حفاظت کی عالمی تنظیم بین الاقوامی اتحاد برائے تحفظ قدرت کے مطابق مارخور کو ان جانوروں میں شمار کیا جاتا ہے جن کا وجود خطرے میں ہے۔ بالغ مارخور تعداد میں 2500 سے بھی کم رہ چکے ہیں۔ مارخور کا قد زمین سے کندھوں تک 65 سے 115 سینٹی میٹر، لمبائی 132 سے 186 سینٹی میٹر اور وزن میں 32 سے 110 کلو گرام تک کا ہوتا ہے۔ مارخور کا رنگ سیاہی مائل بھورا ہوتا ہے اور ٹانگوں کے نچلے حصے پر سفید اور سیاہ بال ہوتے ہیں۔ نر مارخور کی ٹھوڑی، گردن، سینے اور نچلی ٹانگوں پر مادہ کے مقابلے زیادہ لمبے بال ہوتے ہیں۔ مادہ کا رنگ سرخی مائل ہوتا ہے۔ جسم اور تھوڑی کے بال چھوٹے ہوتے ہیں جبکہ گردن پر بال نہیں ہوتے۔ نر اور مادہ دونوں کے سینگ بلدار ہوتے ہیں جو سر کے قریب بالکل ساتھ ساتھ جبکہ اوپر کی طرف بڑھتے ہوئے الگ ہو جاتے ہیں۔ نر کے سینگ 160 سینٹی میٹر اور مادہ کے سینگ 25 سینٹی میٹر تک ہو سکتے ہیں۔ مارخور کے جسم کی بو عام گھریلو بکرے کے مقابلے میں بہت تیز ہوتی ہے۔ مارخور بلندیوں پر رہنے والا چرندہ ہے جو کہ 600 سے 3600 میٹر تک کی بلندی پر پایا جا سکتا ہے۔ یہ عام طور پر شاہ بلوط، صنوبر اور دفران کے جھاڑ زدہ جنگلوں میں رہتے ہیں۔ مارخور دن میں چرنے پھرنے والا جانور ہے اور زیادہ تر صبح سویرے یا سپہر کے وقت نظر آتا ہے۔ ان کی خوراک موسم کے ساتھ تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ موسم گرما اور بہار میں یہ گھاس چرتے ہیں جبکہ سردیوں میں درختوں کے پتے کھاتے ہیں۔ جوڑے بنانے کا عمل سردیوں میں ہوتا ہے اور نر ایک دوسرے کے سینگوں میں سینگ پھنسا کر جیتنے کی کوشش کرتے نظر آتے ہیں۔ مادہ کا حمل 135 سے 170 دن تک ہوتا ہے جس کے نتیجے میں 1 یا 2 کبھی کبھار 3 بچے پیدا ہوتے ہیں۔ مارخور ریوڑ کی شکل میں رہتے ہیں جس کی تعداد 9 تک ہوتی ہے۔ ریوڑ میں بالغ مادائیں اور ان کے بچے شامل ہوتے ہیں۔ بالغ نر عموماً اکیلے رہنا پسند کرتے ہیں۔ ان کی آوازیں بکری سے ملتی جلتی ہوتی ہیں۔ موسم سرما کی شروعات میں نر اور مادہ ایک ساتھ کھلے گھاس کے میدانوں میں پائے جاتے ہیں جبکہ گرمیوں میں نر جنگلوں میں ہی رہتے ہیں اور مادائیں پتھریلی چٹانوں پر چڑھ جاتی ہیں۔ اب تک مارخور کی 3 اقسام عالمی طور پر تسلیم کی جا چکی ہیں۔ ناظرین گرامی، امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجیے گا، اور اگر اب تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل ضرور سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی یا بیل کے آئیکن پر کلک کر کے آل کو سلیکٹ کر دیں۔ ملتے ہیں ایک اور اچھی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔